نور حق ہی سے خودی روشن و تابندہ ہے، نار سائی میں ہے پوشیدہ رسائی اس کی، نام ہے جس کا جدائی وہ حقیقت میں ہے وصل، وصل کہتے ہیں جسے ہے وہ جدائی اس کی۔ خود ہی خدا کی کبریائی کے نور سے روشن ہے، اس کی کسی مقام تک پہنچ نہ ہونا ہی اس کی رسائی ہے، یعنی اپنی ذات کی معرفت خدائی نور کا ایک عمل ہے، اس کا وجود ہی فراق میں ہے۔ انسان ہر چند خدا سے دور یا اس سے جدا ہے، وہ اپنی خودی کو اس مقام تک لے جائے کہ ذات خداوندی اس میں جذب ہو جائے۔ رسائی کہتے ہیں پہنچ کو، نارسائی منزل پر نہ پہنچنا، خودی کہتے ہیں اپنی معرفت یا پہچان، خود شناسی۔ قوم گفتار کے حلقے سے نکل آتی ہے جب قلب میں آرزو پروان چڑھا کرتی ہے، آرزو سے ہے خودی صورت تیغ عریاں، کاٹ کر رنگ کو نکھت سے جدا کرتی ہے۔ ان اشعار کو اس کوٹیشن کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ Your action speaks louder in my ear that I don't hear what you say۔ تمہارا عمل اس زور سے میرے کان میں چیخ رہا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب کوئی قوم زبانی باتیں ترک کر دیتی ہے تو اس کی مٹی سے آرزوئیں جنم لیتی ہیں، یعنی وہ اپنے لیے اعلیٰ مقاصد پیدا کرتی ہے اور ان کے حصول کے لیے جد و جہد اور عمل شروع کر دیتی ہے، اور یہ بات ایک زندہ قوم کی علامت ہے۔ خود ہی آرزو کی بنا پر ایسی تلوار کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کی دھار خوشبوؤں سے رنگ کاٹ دیتی ہے، یعنی اعلیٰ مقاصد انسان میں ایک ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں جس سے وہ ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے، اور یوں اس دنیا کی تسخیر اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ہستی حق پہ ہے موقوف خودی کی ہستی، اس کی تنویر سے جوہر بھی خودی کا چمکا، مجھے معلوم نہیں ہے مگر اتنا کہہ دوں، دور یکتا کہاں ہوتا جو نہ دریا ہوتا۔ خودی کا وجود حق کے وجود کے باعث ہے، خودی کا ظہور حق کے ظہور کی بنا پر ہے، گویا خود ہی اپنے وجود اور ظہور کے لیے اس ذات حق کے وجود و ظہور کی محتاج ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتا تو خدا معلوم یہ چمکتا ہوا موتی یعنی خود ہی کہاں ہوتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا تو خود ہی کا بھی وجود نہ ہوتا۔ صحبت آب و گل آ جاتی ہے جب دل کو پسند، لذت خواب میں کچھ وقت گزر جاتا ہے، جاگتا ہے جب انا ہوتی ہے پیدا، لیکن تن کی محکوم انا ہو تو وہ مر جاتا ہے۔ جب کوئی دل مٹی یعنی اس جہان مادی کی صحبت اختیار کر لیتا ہے تو اسی وقت نیند کی لذت اسے آ پکڑتی ہے، یعنی جب کوئی دل اس دنیا میں محو ہو کر خدا اور خودی سے غافل ہو جاتا ہے تو بظاہر وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ ایک مردہ ہوتا ہے، اور جب وہ انا پیدا کر لیتا ہے یعنی اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور جب اس کی یہ انا جسم کی محکوم بن جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اپنی معرفت یا خودی سے ناآشنا انسان مادیت کی دنیا میں کھو کر اپنے وجود کو ایک مردہ وجود بنا لیتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں جدائی ہے مجھے عین وصال، وہ سمجھتا ہے جو خود اہل نظر ہوتا ہے، گرچہ آغوش میں دریا کے ہے گم گشتہ گوہر، آب دریا سے جدا آب گوہر ہوتا ہے۔ ہمارا وصل فراق کے اندر وصل ہے، اس مشکل کا حل نظر کے سوا اور کچھ نہیں، گویا ایسے وصل میں ہجر یا جدائی بھی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل کسی مرد کامل ہی کی نظر کر سکتی ہے۔ موتی سمندر کی آغوش میں یا سمندر میں گم رہتا ہے، لیکن سمندر کا پانی آب گوہر موتی کی چمک نہیں، مطلب یہ کہ اگرچہ سمندر کا پانی موتی کی چمک کا باعث ہے، لیکن موتی کی چمک کو سمندر کا پانی نہیں کہا جا سکتا۔
دوسرے لفظوں میں اگرچہ خود ہی خدا کے وجود کی بنا پر ہے، پھر بھی اسے خدا نہیں کہا جا سکتا۔ تن خاکی ہے میرا اس کے ہی خاک در سے، گل اور رخانم ہیں میرے اس کے ہی ابر تر سے۔ کیا ہوں میں اور وہ کیا ہے نہیں معلوم، مگر میری ہستی ہے اسی خالق کے بحر و بر سے۔ گل کہتے ہیں گلاب کا پھول، رخانم ناز بوس صفتیں، در کہتے ہیں دروازے کو، کف خاک وہ جسم۔ میرا خاکی جسم اس ذات حق کے دروازے سے ہے، میرے گل اور اس کی خوشبو اس کے برسنے والے بادل کے طفیل ہیں، یعنی میرا وجود اس ذات کے وجود کی وجہ سے ہے، اور میری خوبیاں اور صفات اس کے فیض و کرم سے ہیں۔ میں نہ تو اپنی انا یا خودی کو پہچانتا ہوں اور نہ اس انا مطلق کو، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ انا یا خودی اس دل کے پہلو میں ہے۔ گویا مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور وہ خالق باری کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا وجود اس کے وجود کا پرتو اور میری خودی اس ذات کی انا مطلق کا عکس ہے۔